صبح دوپہر شام اپنی فرسٹریشن کا، اپنی ہار کا جشن منا رہا ہے پریس کانفرنسز کے تھرو، اور خود کو یہ دھوکہ دہی کا شکار ٹولہ عوام کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اور جب ان سے خان صاحب کو سیاسی میدان میں اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو یہ ڈرا دھمکا نہیں سکے، تو اب انہوں نے لاہور کے اندر بھی لا تعداد جو ایف آئی آر ہیں ان کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بھیانک بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین کے خلاف، بالخصوص میرے خلاف، چونکہ میں آواز اٹھاتی ہوں، میں ان سے ڈری نہیں، اور ان کو کوئی سر توڑ کوششیں کرنے کے بعد میرے خلاف کوئی ان کو نہ کرپشن نہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ملی، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ناکام کوشش کی اور اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے، شرمندگی کو مٹانے کے لیے، بجائے اس کے کہ جو میں لاجیکل بات کرتی ہوں آپ اس کا سیاسی جواب دیں، اس کے لیے ماشاءاللہ سے مہارانی کے آرڈر کے اوپر وہ جو پلاسٹک کی چلتی پھرتی دکان ہے اس کے آرڈر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آڈیو لیکس کر کے تو ہماری جو با کردار، ہمارا جو فخر ہے پاکستان کی قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو اپنی طرف سے ڈسکریج کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہم یہاں پہ اپنی جان کی بازی لگا کے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ کم ہے، اور تم لوگ چونکہ خود بدکردار ہو، بدبودار ہو، چھوٹے لوگ ہو، اسی لیے تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بندر رکھے ہوئے ہیں جو صبح دوپہر شام آپ لوگوں کے دربار میں مراسی بھاگ لگے رہیں، کہنے کے بعد آ کے عوام کے سامنے اپنا تعفن پھیلاتے ہیں۔ تو وہ چاہے کوئی کسی علاقے کا وہ جو منشی در منشی ہو، وہ جب باجی کے اوپر، میری مراد ہے باجی بشرا کے اوپر، خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یا میرے اوپر یا ہماری پارٹی کی جتنی بھی باعزت خواتین ہیں، محب وطن خواتین ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو قوم کو پتہ ہے آپ کروڑوں روپے لگا کے جو ٹرینڈ چلاتے ہو قوم اس کو 1 منٹ میں ڈیفیوز کر دیتی ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہا تھا، میں مریم کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو بھی عمر ہے اللہ کا شکر ہے اگر میں بزرگ ہوں، مجھے میرے بیٹے آپا کہتے ہیں، تو میں اپنی ایج کو انجوائے کر رہی ہوں، مجھے اپنے بڑھاپے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھ میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ مجھے اللہ نے جس شکل میں بنایا ہے، جو میری ایج ہے میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کیری کرتی ہوں۔ ایک میسج آپ کے لیے ضرور ہے کہ جو کیپٹن صفدر کی آمدن ہے نا، اس سے کہیں زیادہ میرا میاں صاحب حیثیت ہے۔ میں تمہارے جتنی تم سرجریاں کراتی پھرتی ہو، میرے میاں جمشید اقبال چیمہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ میں بھی 10 چھوٹی بڑی سرجریاں کرا سکتی ہوں، لیکن مجھے اپنی شکل زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنی عمر بھی، مجھے اس ایج میں رہنا بھی زیادہ میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی مریم کی طرح کمپلیکس نہیں ہے، مجھے کوئی چھوٹی 18 سال کی بچی کی طرح نہیں دکھنا، اس طرح ادائیں نہیں دکھانی۔ تو آپ یہ ناکام کوششیں مت کرو، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ کی سیاست کو قوم نے دفن کر دیا، آپ اس بات کو سمجھ لیں، جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے، نہ اس عمر میں اپنے بوڑھے باپ کو مزید ذلیل کرو، اور کیوں ان کی آخرت کے پیچھے پڑی ہیں آپ؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا الیکشن کرانے کا، ایک ٹرک کے اوپر بھی آپ چڑھی تھیں اور آپ نے بڑا رولا ڈالا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہوگی اس ملک میں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں الیکشن کراؤ، اس سیاسی یتیم کی فوٹو لے کے نکلی تھی، تو الیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے، باہر نکلو اور کیمپین کی تیاری کرو۔ اور یہ جو بند کمروں میں آپ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں نا، یہ سارے گند کا ٹوکرا مل کے اللہ نے جتنے دن مقرر کیے ہیں اتنے ہی ہم نے اس زمین کے اوپر رہنا ہے، جس دن بلاوا آنا ہے سب نے چلے جانا ہے۔ لیکن مریم، تمہارے ابا کی، تمہارے اگلے پچھلوں کی خواہش ہم پوری نہیں ہونے دیں گے جب تک پاکستان کا غیور پاکستانی زندہ ہے۔ آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ ایک گونگا بچہ جس طرح سے وہ تڑپ رہا تھا۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی دعاؤں کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے ہمارا لیڈر، اور جن کی آپ نے سیڑھیوں والی تصویریں، میں تو کہتی ہوں اٹس اے گروپ آف ایڈیٹس اینڈ ڈفرز، کہ آپ جو تصویریں لگا رہے تھے وہ مریم
تمہارے کزن کی تھی، حمزہ کی. خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیڑھی کے اوپر جا کے چڑھ کے بھاگنے کی. زمان پارک میں ہی بیٹھے اور اسی وقت انہوں نے یہاں پہ اپنے کارکنان کے ساتھ خطاب بھی کیا. ہم دوڑائیں گے آپ کو جس طرح آپ دوڑ رہے ہو، دم دبا کے بھاگ رہے ہو سارا ٹولہ الیکشن سے. اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ لندن میں جو جا کے عیاشی کرتے ہو پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے سے، اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. خان صاحب نے جو بہت بڑی بات کی تھی، بڑا آدمی، بڑا لیڈر، بڑے اسٹیچر کا، اور تم لوگ چھوٹے پانڈے، چھوٹے لوگ، کہ میں ملک کے لیے، پاکستان میں آئندہ الیکشن کے فریم ورک کے لیے، امن کو قائم رکھنے کے لیے میرے اوپر، چونکہ صحافیوں نے سوال کیا تھا، یہ سارے بیٹ رپورٹرز جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ کس پیرائے میں بات ہوئی تھی، جس کو توڑ مروڑ کے تم لوگ اپنی، وہ کہتے ہیں نا، خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہو. یاد رکھو، پروپیگنڈا ریالٹی یہ ہے کہ کل خان صاحب انشاءاللہ لاہور کی دھرتی کے اوپر تم لوگوں کے سینوں پہ مونگ دلنے کے لیے شیر آ رہا ہے. اور مریم، تھوڑا سا کسی انکل سے پوچھ لو گیدڑ اور شیر کا فرق. اور بھگوڑا کون ہے؟ وہ تمہارا ابا ہے. پلیز یہ لفظ نہ بولا کرو، سیدھی تو اپنے باپ کی بے عزتی کرتی ہو. کل ہم نکلیں گے اور آپ کو، جن جن کو خان صاحب کو دیکھنے کا شوق ہے، دوربینیں لگا کے دیکھنا جاتی عمرہ سے، اور لندن تک سے چیخوں کی آواز موصول ہوگی. شام کو ہمارے اینکر حضرات، میڈیا انشاءاللہ رپورٹ کرے گا. ہم ادھر ہی ہیں. ہم آپ کی، چاہے آپ کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلاؤ، گندے ٹرینڈز چلاؤ، جو مرضی کرو، پاکستان کی عوام تم لوگوں کا حشر ایسا کرے گی جیسا جام پور کی عوام نے کیا تھا. ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہراول دستہ ہے، اور ہمیں اپنی قوم کی جو بیٹیاں ان کے اوپر فخر ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کی سیاست میں سمجھدار، پاکستان کا درد رکھنے والی، محب وطن پاکستانی خواتین کا کلیدی کردار ہوگا. کنیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور یہ جو میک اپ کی چلتی پھرتی فیکٹریاں، اور یہ جو ماشاءاللہ سے پھر آپ کا ایک اور بھی بڑا چمکتا ہوا کاروبار ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آڈیو ویڈیو سینٹر آپ کے لیے کون کون آپریٹ کرتا ہے اور کن کن سے آپ یہ ماشاءاللہ نیک کام کرواتی ہو. لہٰذا آپ کی جب اپنے گریبان میں جھانکو، جب اپنی اوقات آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے، تو ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسری عورتوں کے کردار کے اوپر بات مت کریں. آپ تو مردوں کو بھی نہیں بخشتی سارا وقت. اگر اب واقعی کل کسی نے، میں نے سنا کہ جی اگر عمران کا لفظ نکال دینا اس کی پریس کانفرنس سے، تو آپ باقی سوچ لیں کہ پیچھے بچتا کیا ہے. سو انشاءاللہ کل لاہور کی غیور عوام نکلے گی اور وہ اپنے لیڈر کا، پاکستان کا، اپنے بچوں کے آنے والے بہتر مستقبل کا ساتھ دے گی. کل سے ہماری باقاعدہ کیمپین، پولیٹیکل کیمپین، الیکشن کیمپین کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ خان صاحب ایک جلسہ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ بھی کریں گے. اور آپ کو بھی ہماری دعوت ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے نا ہمارا مقابلہ کرنے کا، سیاسی میدان میں کرو. مریم، آپ کو چاہیے آپ 2 دن بھی نہ دیکھو، آج یہ اناؤنس کرو کہ میں بھی ایک ریلی کو لیڈ کروں گی. یہ کرو نا کرنے والا کام. خان صاحب کے جلسے کے اگلے دن اپنے جلسے کا اعلان کرو. اور میں پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں، آپ کے ہینڈلرز، آپ کے سپورٹرز کو یہ چیلنج دینے آئی ہوں کہ کل خان صاحب کی ریلی ہے، ساری قوتیں مل کے ذرا پرسوں ایک چھوٹی سی ننھی منی ریلی نکال لو، اور اس کے بعد ہمارا جلسہ ہے آن سیٹرڈے، اس کے بعد سارے مل کے ایک جلسہ پلیز کر لیں تو ہم مان جائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم کچھ لوگوں کے بہت سر کھا رہی ہے آج کل کہ عمران خان صاحب کو فکس کریں، تو انہوں نے کہا کہ بی بی تو 1 لاکھ بندہ تے کڈ، پہلے کوئی تیری سپورٹ تو ہو جو اب ہم سے اتنا بڑا فرمائشی پروگرام کرتی ہو. تو اب یہ سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے کس جلسے کی تصویریں چوری کر کے اس نے کاپی پیسٹ کر کے، تو وہ جو جنہوں نے اس کو ڈیمانڈ کی ہے 1 لاکھ جلسے کی، ان کو دکھانی ہے. بہت شکریہ.